الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حكم اتصال، رب صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین اکرام، سیرت انبیاء علیہم السلام کے عنوان سے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ہم بالتفصیل سماعت کر رہے تھے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر بادشاہ کو بھلی لگتی ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ کا قاصد آتا ہے کہ بادشاہ آپ کو طلب فرما رہے ہیں، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اس قاصد سے فرماتے ہیں کہ جاؤ تم پہلے میری براءت لے کر آؤ، جس کی وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈالا گیا۔ چنانچہ بادشاہ جو ہے ان عورتوں کو بلاتا ہے اور ان عورتوں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی واقعے کی سچائی کیا ہے۔ تو سب عورتوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز تھے، پاک دامن تھے، ہم نے ان پر تہمت لگائی۔ تو پھر جناب زلیخا نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب جو ہے کوئی راہ نہیں بچی کہ میں بچ سکوں، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو اوپر الزام لگا، اس طرح وہ الزام سے بھی بری ہوئے اور لوگوں کی نظروں میں آپ اور مزید سرخرو ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے پیاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ آزمائش میں ضرور مبتلا فرماتا ہے، لیکن اس آزمائش کے بعد انہیں نتیجہ اور پھل بھی ایسا ہی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ جب یہ برات ہو گئی تو پھر ایک شاہی لباس کے ساتھ قاصد کو بھیجا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاندار استقبال کے ساتھ جو ہے دربار بادشاہ میں لایا گیا، جو کہ مصر کا تھا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب بادشاہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے۔ تو کہا اب یہ بتاؤ، تم نے تعبیر تو بتا دی، خواب ایسا ہوگا، ایسا معاملہ ہوگا، اب ان معاملات کو دیکھے گا کون؟ کون ایسا شخص ہے کہ جو آپ نے تعبیر بتائی اس طرح، اس طریقے سے وہ معاملات کو آگے بڑھائے گا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں ہی اس سارے معاملے کو دیکھوں، یعنی مجھے آپ یہ عہدہ سپرد کر دیں تو میں ساری چیزوں کو اپنے تہے دیکھوں گا، اپنی نظر سے سارے معاملات کروں گا۔ اور پھر چونکہ بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات گھر کر گئی تھی، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق گھر کر چکا تھا، آپ کی پاک دامنی گھر کر چکی تھی، تو پھر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو بادشاہ نے فوراً تسلیم کر لیا۔ آپ سے اچھا آدمی مجھے مل ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے معاملات کو، میری رعایا کو اس طرح چلا سکے جو خواب کی تعبیر تھی کہ پہلے 7 سال خوب فصل اگے گی، پھر قحط کے آئیں گے، قحط کے آنے کے بعد کچھ جو ہے ایسے معاملات آئیں گے کہ سب کا سب جو ہے
معاملات آؤٹ ہوں گے اور ہمارے پاس غلہ بچا ہوگا تو ہم جو ہے سروائیو کر سکیں گے، یعنی اس دنیا میں رہ سکیں گے، ورنہ رہ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے عہدے کا مطالبہ کیا۔ جب بندہ اہل ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں اس اہلیت کے باوجود اس عہدے پر نہ آیا تو کوئی نااہل شخص آ کر اس عہدے پر بیٹھ جائے گا اور وہ جو ہے اس عہدے کا غلط استعمال کرے گا، تو صاحب اہل پر ضروری ہے کہ اس عہدے پر خود بیٹھے اور اس عہدے کا مطالبہ بھی کرے کہ وہ عہدہ مجھے دے دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا کہ آپ اہل بھی تھے، اور اگر اس جگہ پر کوئی اور آ جاتا اور وہ تدابیر کو اختیار نہ کرتا تو لوگ فاقے سے اس دنیا سے چلے جاتے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی دوران ایک ویئر ہاؤس، جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلی مرتبہ ہے مورخین فرماتے ہیں کہ ویئر ہاؤس کا جو سسٹم بنایا وہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنایا۔ جو فصل اگتی، آپ فصل کو جو ہے جو ضرورت ہوتی اس کی بالیوں کو نکال لیتے اور لوگوں میں دے دیا کرتے تھے، اور باقی جو ایکسٹرا ہوتی اس کو آپ بالیوں سے نہ نکالتے اور ویئر ہاؤس میں یعنی گودام میں جمع کرتے رہتے۔ معاملہ ایسا ہوا، قحط کے وقت آیا، قحط کا وقت آیا تو اب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جو غلہ ہے وہ موجود ہے، لیکن مصر میں اور اطراف مصر میں یہ غلے کی قلت ہونا شروع ہوئی، تو لوگ اونٹ کے برابر قیمت دیتے، کچھ ایک قیمت فکس کر لی گئی تھی جس کی بنا پر جو ہے قیمت دیتے تو وہ جو ہے انہیں غلہ دے دیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر غلہ دینا، ان میں آپ کے بھائی بھی اس چیز کا شکار ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، چونکہ آپ کو ملا کر 12 بھائی تھے، ایک بنیامین بھی تھے اور اس کے علاوہ 10 اور دیگر بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب فرمایا، عرض کی گئی کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور غلہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم 10 کے 10 چلے جاؤ، غلہ لے کر آ جاؤ۔ چنانچہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ وہ اپنا بھائی نہیں سمجھتے کیونکہ وہ پہچان نہیں پاتے، جبکہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ تو صرف یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ان کو عہدہ دیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر خزانہ ہیں، خزانچی کے سارے امور پر جو ہے فائز ہیں، اور جو ہے اپنے تہے سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ سارے بھائی حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بیک گراؤنڈ پوچھا، تو انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ اگر تم غلہ لینے آؤ تو تم اپنے جو بھائی ہے اس کو ضرور لے کر آنا، اور اگر تم اس بھائی کو لے کر نہ آئے تو میں کسی ایک کو بھی غلہ نہ دوں گا۔ کیا تمہیں نہیں دکھتا کہ میں ناپ اور تول کو برابر برابر دیتا ہوں؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کو منا کر اگلی مرتبہ ضرور اپنے جو 11واں بھائی ہے بنیامین اس کو بھی ساتھ لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا جو غلہ خریدنے کی بنا پر عوض میں جو مال لیا تھا، جو چیز لی تھی، جو قیمت لی تھی، آپ نے وہ چیز بھی جو ہے ان کے سامانوں میں پیچھے سے ڈلوا دی۔ جب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں
اور کنعان شہر میں پہنچنے کے بعد جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اگلی مرتبہ اگر بنیامین ہمارے پاس ساتھ نہ آیا تو غلے کسی ایک کو بھی نہیں مل سکے گا، لہذا آپ ضرور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ جیسے ہی وہ غلے کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا دی ہوئی قیمت تھی وہ بھی ہمیں لوٹا دی گئی۔ تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اصرار کرنے لگے، دیکھیں کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے کہ اس نے ہمیں غلہ بھی دے دیا اور ہماری قیمت بھی ہمیں واپسی کر دی، آپ ضرور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے گا تاکہ ہم جو ہے اور مزید غلہ لے کر آ سکیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب سیدنا یوسف کے فراق میں رویا کرتے تھے اور اس وجہ سے آپ کی آنکھیں سفید بھی ہو گئی تھیں، تو آپ کو بنیامین کی جدائی بھی بڑی محسوس ہوتی اگر آپ ان کو بھیجتے۔ بہرحال اصرار کے بعد بھیج دیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا لا تدخلوا من باب واحد، جب تم پہلی مرتبہ جب مصر گئے تھے تو تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ تم 10 بھائی ہو، اب جب تم جاؤ گے تو سب کو پتا ہے کہ تم 10 بھائی ہو، تو اب تم ایسا کرنا کہ تمہارے اوپر نظر نہ لگے، ظاہری تدبیر اختیار کرو، ظاہری اسباب اختیار کرو کہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا۔ باقی ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا معاملہ فرمانا ہے وہ اسی کی خفیہ تدبیر ہے، وہ اسی طرح معاملہ فرمائے گا۔ بہرحال اس وقت وہ حضرت بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھیج دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ ان کے 11 بھائی جب غلہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے چند ماہ بعد، تو وہ غلہ لینے کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں کہ یہ تشریف لے آئے ہیں، اور ساتھ میں بنیامین کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جو رواج تھا وہاں کا، اس رواج کے مطابق جناب سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج ہم کھانا کھائیں گے، تمہارے یہاں طریقہ کار کیا ہے؟ کہا ہم ایک تھال میں دو بھائی اس طرح جو ہے گروپ بنا کر کھاتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے کھایا، لیکن بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، کیا میں تمہارا ساتھی بن جاؤں تمہارے بھائیوں کے؟ تو حضرت بنیامین بڑے خوش ہوئے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بادشاہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اسی کھانے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے اپنا تعارف کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں یہاں تمہیں روکنے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تو بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، پہچانا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے آپ نے مثبت رائے کا اظہار کیا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ اختیار فرمائی کہ بادشاہ کا ایک پیمانہ جو کہ قیمتی تھا وہ بنیامین کے غلے میں ڈال دیا تاکہ بنیامین کو روکا جا سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب فارغ ہوتے ہیں، جناب سیدنا یوسف کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ یہ ان کے ہی چھوٹے بھائی یوسف ہیں، وہ مصر کے وزیر ہی سمجھ کر آپ سے ساری کلام اور گفتگو کر رہے ہیں۔ جب قافلہ یہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے سے درباری جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے آواز دیتے ہیں کہ اے قافلے والو رکو، تم میں سے کوئی ایک چور ہے۔ تو
قافلے کے تمام بھائی کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پر کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے، بلکہ ہم تو غلہ لینے آئے ہیں۔ جب ہمیں ساری چیزیں اچھی اور بہتر مل رہی ہیں تو ہمیں کیا ضرورت کہ ہم یہاں فساد پھیلا کر چوری کریں؟ نہیں، بادشاہ کا پیمانہ چوری ہوا ہے، ہمیں مال کو چیک کرنا پڑے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بھائی کا بنیامین کا غلہ چیک نہیں کروایا، بلکہ دیگر بھائیوں کا پہلے کروایا۔ پھر بنیامین کے غلے سے وہ پیمانہ برآمد ہوا تو سارے بھائیوں کا جو ہے ایک ان کے اوپر افسوس کی کیفیت سے طاری ہوئی اور کہنے لگے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، ہمارا اس چوری سے تو کوئی تعلق نہیں، اس کے غلے سے ضرور ملا، لیکن یہ فعل اس کا ہے یا نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان يسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی گراں گزری، مگر آپ نے اس کو برداشت کیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو نانا جان تھے وہ بت کی پوجا کرتے تھے، تو آپ نے کیا کیا، اس بت کو توڑ کر نجاست میں ڈال دیا، اور وہ آپ کا فعل یہ تھا کہ لوگ جو ہے میرے نانا جو ہے بت پرستی سے کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ وہ اس کو چوری کا نام دینے لگے، حالانکہ وہ چوری نہیں بلکہ بت پرستی کی ممانعت کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فعل فرمایا۔ بہرحال بڑا گرا گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں جو چوری کرے اس کی کیا سزا ہے؟ اچھا، یہ سوال پوچھنے کا بھی ایک مقصد حضرت یوسف کا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہے کہ ان کی شریعت میں جو چیز مال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو قید کر لیا جاتا ہے، جو کہ بنیامین کو رکھنے کی تدبیر تھی۔ تو سب نے کہا کہ جو ہے ان کو قید کر لیا جاتا ہے جو چوری کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے بنیامین کو قید کر لیتے ہیں، اور اس وقت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس بنیامین کو چھوڑ دیں، ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ بے شک ہمارے جو والد ہیں وہ بڑے کمزور بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی عوض رکھ لیں۔ چونکہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام سے وہ بھائی سب وعدہ کر کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو لے کر ضرور آئیں گے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ میں لوں کسی اور کو اور سامان کسی اور کی چیز سے برآمد ہوا، نہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان اذا لظالمون، اگر ایسا میں کروں گا تو ضرور ظالموں میں سے ہوں گا، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گا، کہ ایک کی سزا دوسرے کو کیسے دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں جو مکالمہ ہوا، پھر کیا تدبیر بنی کہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے مصر تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سماعت کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔